جیسے کبھی کبھی کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں پرکھیں عالم صاحب جو ہے اس کا علم کتنا ہے، تو یہ صحیح سوال نہیں ہے۔ یا کبھی کوئی سوال اپنا علم جاننے کے لیے کیا جائے، یا پھر کوئی سوال فتنہ ڈالنے کے لیے کیا جائے، تو یہ ایسے سوالات ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ سوال انسان کرے اپنی اصلاح کے لیے کرے، کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے کرے، کسی اچھی چیز پہ عمل کرنے کے لیے کرے، شریعت کا کوئی حکم سمجھ۔ شیخ صاحب، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہوتی ہے ان کا یہ اکثر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے متعلق سوال نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ان کی کیا یہ صحیح ہے کہ ہم اسلام کے متعلق سوال زیادہ نہیں کر سکتے، یا یہ ان کی ویکنیس آف ایمان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوالات کرنا دین کے متعلق، اگر یہ اس نیت سے کی جا رہی ہے، اگر یہ سوالات اس نیت سے کیے جا رہے ہیں کہ انسان کوئی مسئلہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ مسئلہ سمجھے، تو پھر تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ یا اس کو کسی چیز کا حکم نہیں پتہ، وہ چاہتا ہے کہ یہ اس چیز کا حکم وہ جانے، تو پھر وہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ اہل الذکر، اہل العلم، علماء کی طرف رجوع کریں اگر آپ کو کسی چیز کے متعلق معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو اس چیز کا تو حکم دیا گیا۔ تو سوال اس نیت سے کرنا کہ کوئی مسئلہ واضح نہیں ہے، کسی چیز کا حکم آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کسی عالم کے پاس جائیں، اس کو سوال کریں تاکہ آپ کے عمل صحیح علم کے مطابق بنے اور آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب آپ حاصل کریں، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن سوال اس نیت سے کرنا کہ آپ چیلنج کرو کسی رولنگ، کوئی اسلامی رولنگ کو آپ چیلنج کرو، آپ کے دل کے اندر عناد ہے، آپ کے دل کے اندر کبر ہے، اس کبر کے سبب آپ کوئی چیز نہیں مان رہے ہو، یعنی آپ کا انٹینشن اس وقت بدل گیا۔ پہلا یہ انٹینشن تھا کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا تو رولنگ سمجھ نہیں آ رہی یا وزڈم سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو جاننے کی آپ کوشش کرو۔ دوسرا یہ کہ آپ نے پہلے سے طے کر کے رکھا ہے کہ یہ چیز جو ہے مجھے نہیں ماننا، یہ بات یہاں پہ کہیں پہ قرآن میں یا سنت میں یہ مجھے نہیں ماننا، تو اس کو آپ چیلنج کر لو، تو یہ سوال نہیں ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا لیس السؤال حرجا، کہ سوال اپنے آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں سوال کرنا، لیکن الرد بعد البیان هو الہلاک، لیکن پھر جب بیان واضح آئے، کلیئر، انسان کو پتہ چلے کہ علم کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اس کے بعد بھی وہ جھٹلائے اس بات کو، تو وہ ہلاکت کا باعث اس کے لیے بن سکتی ہے۔ صحیح، تو اسی لیے سوال کرنا نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور علم حاصل کرنا ریلائبل سورسز کے ذریعے، علماء کے پاس جا کے، اور جو اہل العلم ان کی طرف رجوع کرنا، اور انسان یقین رکھے اس بات پہ کہ ہر ایک اسلامی جو رولنگ ہے اس کے پیچھے وزڈمز ہوتے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ اچھی چیزیں ہیں، اور انسان جتنا زیادہ اس کی طرف، دین کی طرف اس کو رغبت آتی ہے، تو سوالات آتے ہیں اس کے ذہن میں، لیکن وہ اس کے لیے کچھ امور ہیں، اس کا خیال رکھے، وہ دیکھیں کہ میں کس سے سوال کروں، پہلے یہ دیکھیں کہ اہل العلم جو ہیں ان سے سوال کریں، کیونکہ علم جو ہے وہ کتابوں سے نہیں آتا، کتابیں تو ایک ذریعہ بن سکتی ہے جب سپرویژن میں ہو، یہ علماء کے سپرویژن میں، تو انسان کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے کسی کے سپرویژن میں تو اچھی بات ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہی صرف کتابیں پڑھ رہا ہے اور علماء کے ساتھ اس کا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو علم حاصل کرے علماء کے ذریعے، اور سوالات کرے، اپنے ڈاؤٹس ان کے سامنے رکھے،
اپنے اشکالات کے سامنے رکھے اور جواب ان کا حاصل کریں تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ علم کیسے حاصل کیا، تو انہوں نے فرمایا 3 چیزوں سے میں نے یہ علم حاصل کیا۔ ایک لسان سؤول، ایک ایسی زبان جو سوال کرتی تھی، کیونکہ ابن عباس صغار الصحابہ میں سے ہیں، تو بڑے بزرگ صحابہ ان کے سامنے تھے، تو جب کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا تو سوال کرتے تھے۔ فرمایا لسان سؤول وقلب عقول، اور دوسری چیز ایک ایسا دل، ایک ایسا حافظہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان کو جو یاد رکھتا تھا، یعنی ایک شارپ میموری۔ ایک سائڈ سے وہ سوال کرتے تھے صحیح سوالات نیک نیتی کے ساتھ، اور دوسرے سائڈ سے ایک ایسا حافظہ، ایک ایسا میموری پاور جو یاد رکھتا تھا، ان کو یاد ہوتا تھا، جلدی یاد ہوتا تھا ان کو، اور سمجھدار ذہین انسان تھے۔ اور فرمایا تیسری چیز، ایک ایسا جسم دیا اللہ تعالیٰ نے جو ملل اور تھکاوٹ نہیں جانتا تھا، یعنی بہت زیادہ وہ اس میں محنت کرتے تھے، انتھک محنت کرتے تھے۔ تو سوالات اس نیت سے کرنا کہ جو وزڈمس دین کے اندر ہے، رولنگز کے اندر ہے، وہ جاننا، یا پھر کوئی رولنگ جاننے کے لیے تو کافی اچھی بات ہے۔ صحابہ کے اندر بھی یہ چیز پائی گئی، صحابہ سوالات کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو مثال دی ابن عباس رضی اللہ عنہما جو صغار الصحابہ تھے، تو وہ سوالات کرتے تھے کبار الصحابہ ان سے۔ یعنی جب سوال آپ کو علم کے نزدیک لے جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے نزدیک لے جائے، تب آپ کا سوال جو ہے وہ محمود ہے، اور سوال کرنا آپ کا اچھا ہے۔ لیکن جب یہ سوال رکاوٹ بنے علم کے، اور آپ کے انا اس کے اندر آئے، آپ کا کبر اس کے اندر آئے، اور یا پھر کوئی شر اس میں، دوسرا کوئی شر اس میں آ جائے، جیسے کبھی کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں پرکھیں عالم صاحب جو ہے اس کا علم کتنا ہے، تو یہ صحیح سوال نہیں ہے۔ یا کبھی کوئی سوال اپنا علم جاننے کے لیے کیا جائے، یا پھر کوئی سوال فتنہ ڈالنے کے لیے کیا جائے، تو یہ ایسے سوالات ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ سوال انسان کرے اپنی اصلاح کے لیے کرے، کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے کرے، کسی اچھی چیز پہ عمل کرنے کے لیے کرے، شریعت کا کوئی حکم سمجھنے کے لیے، یا احکامات کے پیچھے جو وزڈمز ہیں تو وہ سمجھنے کے لیے کرے، تو اس میں کوئی پھر حرج نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔